یعنی ہمارے لیے واجب ترین دعا کہ مالک منتقم خون حسین کو جلد اذن ظہور عطا فرمائے۔ آمین ضرور کہا کریں، کیونکہ مولا فرماتے ہیں بخیل ترین ہے وہ انسان جو کسی کی دعا پہ آمین بھی نہ کہے۔ بندے نے پوچھا مولا وہ کیسے؟ سرکار امیر نے فرمایا مانگنا اس نے ہے، دینا اس نے ہے، یہ خالی آمین نہ کہے بخیل نہیں تو پھر کیا ہے؟ توجہ ہے نا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت، کیونکہ بعض اوقات سرکار دعا قبول نہیں ہوتی، مانگنے والا دعا مانگتا ہے، دعا بعض اوقات رک جاتی ہے، دعا مانگنے والے کی اکثر دعا قبول نہیں ہوتی، آمین والے کی آمین قبول کروا دے۔ اور آپ سے بہتر یہ جملہ کوئی سمجھ نہیں سکتا، یہ مجمع میرے سامنے موجود ہو، نہ آپ میرے لیے نئے نہ میں آپ کے لیے نیا، میں نے کئی مرتبہ روایات میں پڑھا ہے کہ وقت کا سب سے بڑا رسول، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، صاحب رسالت کہا کرتے تھے زہرا میں دعا مانگتا ہوں، زہرا تم آمین کہو۔ توجہ ہے نا؟ یعنی مصطفیٰ کی دعا جس کے آمین کی محتاج ہو اسے سیدہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ جبھی مجھ سے پہلے برادر محترم مولا آپ کو سلام، آپ کے کیا کہیں؟ یہ ہاتھ سلامت ہے، کیونکہ آج 15 دسمبر گزری اور 15 دسمبر اتفاق سے میرے شہید استاد علامہ ناصر عباس کی شہادت کا دن بھی ہے، اور آج کیونکہ ان کی شہادت دسمبر کے مطابق جڑ گئی اور قمری ماہ میں جناب سیدہ کا دن قریب آ گئے، توجہ ہے نا؟ ایسا محسوس ہوتا ہے فضاؤں میں آج بھی وکیل حق سیدہ کی آواز گونج رہی۔ میرا دل چاہتا ہے ان کو خراج تحسین پیش کروں، انہیں سبق سناتے ہوئے آپ تک پیغام پہنچا دوں، اور بڑا جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے موسم کی شدت کا بھی، مجھے پتا ہے وقت بھی کافی ہو گیا، اور میں گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ گھڑی 12 کے قریب ہوئی جاتی ہے۔ جنہیں سمجھ آئی مولا انہیں سلام۔ مجھ سے پہلے میرا بھائی تسبیح سیدہ کی بات کر رہا تھا، اجازت دو تو ایک جملہ میں بھی کہتا جاؤں۔ وہ فرما رہے تھے جو قوت دست علی کی انگشت میں تھی وہی طاقت تسبیح سیدہ میں ہے۔ میں ایک جملہ آپ کو داد دینے کے لیے کہہ دیتا ہوں، سیدہ کی تسبیح کا معیار اتنا بلند ہے کہ ہم جیسا گنہگار بھی مٹی پہ بیٹھ کے اس تسبیح سے اللہ سے مشورے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آباد و سلامت ہے، یہ اٹھے میں ہاتھ سلامت ہے۔ اس ذکر میں ہر ہاتھ اٹھتا نہیں، ہاتھ اٹھتا وہی ہے جو والی نجف سے خیرات لے رہا ہو۔ اور آپ کو سلامت رکھے۔ کسے سمجھ آئے کہ سیدہ کون؟ سرکار میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، مجھے پتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا اس جہان کے فقیر بھی، اس جہان کے فقیر بھی سیدہ کی چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلائے نظر آئے۔ توجہ چاہیے مجھے، اس جہان کے فقیر بھی، اس جہان کے فقیر بھی اس چوکھٹ پہ نظر آئے۔ میں اور واضح کر دیتا ہوں تاکہ بات قریب آ کے کروں۔ اس جہان کے فقیر داڑھی سے جھاڑو دیتے نظر آئے۔ جاگو جاگو جاگو، میں کہیں بات لے کے جانا چاہتا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس جہان کے فقیر داڑھی سے جھاڑو دیتے نظر آئے۔ میں اور قریب کر دیتا ہوں، یہاں سلمان نظر آئے، کبھی گمبر نظر آئے، کبھی مقداد نظر آئے۔ توجہ چاہیے مجھے، کبھی سلمان نظر آتے ہیں، کبھی گمبر نظر آتے ہیں، کبھی مقداد نظر آتے ہیں۔ یہ اس جہان کے فقیر، میں نے اس جہان کے فقیروں کو دیکھا جو اس دروازے پہ آتے ہیں، دکل بات کر کے آواز دے کے کہتے ہیں مسکینوں و یتیموں، مل کے جناب سیدہ کی ذات پہ آواز بلند سے دعائیں چاہیے۔
آپ کی دعا مل جائے میری زندگی کی قیمت ہو. مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے نا. اس جہان کے فقیر بھی اسی دروازے پہ نظر آئے, اس جہان کے فقیر بھی اسی دروازے پہ نظر آئے. اس جہان میں قمر ہے, سلمان ہے, مقداد ہے, اس جہان سے جبرائیل ہے, اسرافیل ہے, میکائیل ہے, اس دروازے پہ آتے ہیں. آپ نے توجہ کی نہیں, میں بات کہیں اور آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. کبھی رضوان اس دروازے پہ آتا ہے. جاگو جاگو جاگو. آگے کیا کہتے ہیں؟ دنیا کے کمی کمین القابات کا سہارا لے کے اپنی ذات کو بڑا بناتے ہیں. میں اور جملہ واضح کر دیتا ہوں سرکار, کیونکہ جس طرح سے آپ نے لفظ بولا ہے جیسے آپ نے بے ساختہ داد دی ہے. جن کے شناختی کارڈ میں ولدیت کا خانہ آج بھی خالی ہے, وہ بھی 70 القاب لے کے اپنے آپ کو بڑا بناتے رہے. توجہ چاہیے مجھے آپ. وہ بھی اپنے قد کو بڑا کرتے رہے. جن کے قد نہیں شجرے بھی بونے تھے, وہ بھی اپنے آپ کو بڑا بناتے رہے. لیکن دنیا کو پتہ نہیں, اس دروازے پہ آ کے جو بتاتا ہے کہ میں مسکین ہوں, میں یتیم ہوں, میں اسیر ہوں, میں فقیر ہوں, اللہ اسی کے درجات بلند کرتا ہے, اللہ اسی کو اور مقامات عطا کرتا ہے. ایک فرشتہ تھا, جنت کا رضوان تھا. آواز دے کے اللہ نے کہا, اے رضوان تو چاہتا ہے تجھے پروموشن دوں؟ واقعہ آپ کو معلوم ہے, جناب سیدہ سے شہزادوں نے کہا, اماں ہمارے کپڑے. کہا درزی لا رہا ہے. توجہ چاہیے مجھے آپ. کئی بندے بے وقوفی میں کہہ دیتے ہیں جناب سیدہ نے یوں ہی کہہ دیا تھا. جو ایسے ہی کہہ دے وہ سیدہ نہیں. اور ایک لمحے کے لیے اگر مان لو تو ایک جملہ حضور یہ ابھی ممبر پہ آ رہا ہے, آپ کو پہنچاتا جاؤں, اور اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں. جو ایسے ہی کہہ دے, آپ نے کہا ایسے ہی کہا, چلو 2 لمحے کے لیے ہم نے مانا کہ ایسے ہی کہہ دیا. پھر یہ تو مانو کہ جو ایسے ہی کہہ دے اس کے لفظ میں قوت کن ضرور ہوگی. جاگو جاگو جاگو. مگر جو ایسے ہی کہہ دے اسے بطول نہیں کہتے. ادھر سیدہ نے کہا درزی کے پاس ہے, ادھر اللہ نے کہا اے رضوان جنت, جی مالک کیا تو چاہتا ہے تجھے پروموشن دوں؟ مالک رضوان جنت تو ہوں. کہا نہیں, اور ترقی. مالک کیسے؟ کہا تجھے ایک دروازے پہ بھیجنا ہے. مالک کون سا دروازہ؟ کہا وہی دروازہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم. قسم ہے اس دروازے کی جہاں جس چوکھٹ پہ ستارے اترتے ہیں, تجھے اس دروازے پہ بھیجنا چاہتا ہوں. مالک کیا بن کے جاؤں؟ رضوان بن کے جاؤں؟ آواز ہی نہیں, القاب اور عہدے یہی چھوڑ کے جا. وہاں جا کے کہنا بی بی تیرے بچوں کا درزی آیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ اگر درزی ہوتا تو ابراہیم بھی کرتے سلوا لیتے. اگر درزی ہوتا یوسف بھی کرتے سلوا لیتے. یاد رکھنا درزی نہیں, حسنین کا درزی. توجہ ہے نا. سرکار میں کئی مرتبہ کیرول پکا آیا ہوں, لیکن اس سال لگ رہا ہے یہاں نعرے لگانے کا رواج ختم ہو گیا. کیونکہ جب اور آپ کو سنا, کیونکہ مجلس میں علی کا نام ذاکر کو سانس دیتا ہے. توجہ ہے. آپ کے حدیث ختمیہ مرتبت ہے, آمادہ ہے نا. میرے نبی کا قول ہے, میرے نبی کی حدیث ہے, میرے نبی کا فرمان ہے. جناب رسول خدا کی ذات پہ مل کے بآواز بلند صلوات. توجہ ہے نا. یہ اس نبی نے کہا جس کے لبوں سے نکلنے والے لفظوں پر اعتماد کو قرآن کہتے ہیں. یہ اس نبی نے کہا جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ بولتا ہی بس وہی ہے جو وہی ہو. آمادہ ہو تو میں جملے یہاں تک پہنچاؤں. میرے نبی نے کہا الفاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ مجھ محمد کا جزو ہے.
ہم نے بچپن سے جوانی تک جہاں بھی یہ حدیث سنی، مولوی نے ترجمہ یہی کیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ توجہ، جب تھوڑی بہت سرکار عربی سمجھ میں آنے لگی تو سمجھ آئی کہ ترجمے میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی ضرور ہے۔ آپ آمادہ ہوں تو میں بات پہنچاؤں۔ 3 لفظ ہیں حدیث میں، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ جزو ہے یا ٹکڑا ہے منی۔ اب منی کا ترجمہ حضور اردو میں کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ لفظ منی جو ہے یہ منیت کس طرح سے کوئی سمجھائے، اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، بہت مشکل ہے کہ اس کا ترجمہ کیسے کیا جائے۔ یعنی اسے بہت قریب اگر ہو جائیں بہت سارے لوگ شاید سمجھ جائیں۔ انگریزی میں ایک لفظ کچھ قریب ہے، یعنی within from me، میرے وجود میں سے، فاطمہ مجھ محمد کے وجود میں سے ہے۔ اب مولوی جتنا بھی گھٹانا چاہے وجود سیدہ کو، لیکن اس سے پوچھ لینا، مولوی سے پوچھنا کہ وجود محمد مصطفیٰ میں سے ہے کتنا، پتہ نہیں۔ جاگیے گا، فاطمہ مجھ محمد کا جزو ہے، کتنا جزو ہے کوئی طے نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات ماننی پڑے گی، ہمیں پتہ ہے محمد مصطفیٰ رسول ہیں۔ گواہی دیجیے گا میرے ساتھ، جن کی زبان گواہی دے سکے وہ بولیں، ورنہ سر ہلا دینا۔ محمد مصطفیٰ رسول ہیں، بے شک ہے۔ محمد مصطفیٰ نبی ہیں، بے شک ہے۔ آئے ولایت کے تحت محمد مصطفیٰ ولی ہیں، بے شک ہے۔ میں پھر پوچھ لیتا ہوں، نبی ہیں، بے شک ہے۔ رسول ہیں، بے شک ہے۔ ولی بھی ہیں، بے شک ہے۔ فاطمہ مجھ محمد کا جزو ہے، فاطمہ مجھ محمد کا جزو ہے۔ قریب آ کر سننا، فاطمہ مجھ محمد کا جزو ہے، فاطمہ مجھ محمد کا جزو ہے۔ اگر محمد رسول ہے فاطمہ رسالت کا جزو ہے، اگر محمد نبی ہے فاطمہ نبوت کا جزو ہے۔ سر اٹھا کے جملہ سننا، اگر محمد ولی ہے فاطمہ ولایت کا جزو ہے۔ آپ کے کیا مولا آپ کو سلام۔ توجہ ہے نا، کسے سمجھ میں آئے کہ وجود سیدہ کیا ہے؟ یعنی تصور کر لیجئے، بلکہ میں یہ جملے چاہتا ہوں کہ بلندی پہ آ کر سنو، جزو ہے یا ٹکڑا ہے، کس کا؟ مجھ محمد کا۔ اب جو کچھ محمد ہے وہ کچھ جناب سیدہ ہیں۔ توجہ، دل چاہتا ہے آسان لفظوں میں مشکل ترین پیغام پہنچاؤں، اور مشکلیں ہمارے لیے کبھی مشکل رہی نہیں، کیونکہ کوئی اعتراض کتنا بڑا کیوں نہ ہو، علماء تو پھر علماء ہیں۔ میرے علی کا گلی میں پھرتا ہوا کوئی ملنگ ایسا نہیں جس کے پاس دنیا کے ہر اعتراض کا جواب نہ ہو۔ لوگوں کے دلوں میں اعتراض جنم بعد میں لیتا ہے، ہمارے پاس جواب پہلے آ جاتا ہے۔ چوتھے امام کا صحابی ہے، نام ہے ہشام۔ چوتھے امام کی شہادت کے بعد بازار سے گزر رہے تھے، بندے نے تانا دیا، اور کسی منافق نے تانا دے کے کہا، ہشام تیرا امام تو نعوذ باللہ مر گیا۔ جناب ہشام نے پلٹ کر دیکھا اور کہتے ہیں، تیرے امام کو اللہ نے وقت معلوم تک مہلت دی ہوئی ہے۔ جاگو، یہ بات کی پورے بازار میں واہ واہ ہو گئی، علی علی کے نعرے گونجنے لگے، سب نے کہا، ہشام تیرے کیا کہنے؟ چلتا ہوا آیا چھٹے امام کی بارگاہ میں، مولا کے نام پہ باواز بلند امام کی بارگاہ میں آئے۔ سرکار نے پوچھا، ہشام بڑا جواب دے کے آئے ہو، آپ نے لفظ سن لیا سمجھا نہیں۔ مولا نے نہیں پوچھا، ہشام کہاں سے آ رہے ہو، کیا کر کے آ رہے ہو، کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ یہ بازار سے گزرتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں اس نے پہلا قدم رکھا، امام نے اس کو دیکھا، دیکھتے ہی کہا، ہشام بڑا کارنامہ کر کے آ رہے ہو۔ جاگو جاگو جاگو، ہشام کیا کہنے؟ ہشام تجھے یہ جواب کس نے سکھایا؟
کہنے لگا مولا میں خود پریشان ہوں، میرے اپنے پاس یہ جواب نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اعتراض کیا اس نے میرے پاک عقیدے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، میرے مقدس امام پہ اس نے تانا کسا، مولا پتہ نہیں کیسے، بس میرا دل چاہا اسے جواب دوں، میں نے لب کھولے، لفظ خود بخود نکلنے لگے۔ امام نے فرمایا ہے شام سے فتو نہیں، قیامت کی صبح تک ہمارا جوش یا بھی علی کے کسی دشمن کو کسی موڑ پہ جواب دینا چاہے بس وہ اپنے لبوں کو حرکت دے، لب اس کے ہوں گے، لفظ مجھے جعفر صادق۔ توجہ ہے نا؟